ہاں جی، السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے جی، زبان کیا ہے، زبان کی ابتدا اور ارتقاء پر نوٹ لکھیں۔ یہ پارٹ 1 کا ہے جی، پیپر لسانیات، اس کا یہ ٹاپک ہے جی، سرگودا یونیورسٹی کا۔ تو کائنڈلی اگر آپ ایم اے اردو کی تیاری کر رہے ہیں تو کائنڈلی جو ہے نا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں یار، اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے نا نوٹیفیکیشن کو آل پہ کلک کر لیں، تاکہ جو بھی میں ویڈیو بناؤں تو اس کا جو ہے نا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اور میری جو ویڈیو ہے نا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، تاکہ جو ایم اے اردو کی تیاری کر رہے ہیں سرگودا یونیورسٹی سے، ان کی بھی جو ہے نا اچھی طریقے سے تیاری ہو سکے۔ ٹھیک ہے جی، اپنا بھی فائدہ سوچے کریں اور دوسروں کا بھی۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے جی، زبان کیا ہے، زبان کی ابتدا اور ارتقاء پر نوٹ لکھیں۔ اچھا جی، یہ پہلے کچھ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں جی۔ زبان کیا ہے؟ مختلف ماہرین لسانیات کے مطابق زبان کی تعریف ڈاکٹر محی الدین قادری اور ڈاکٹر ساجد جاوید۔ ویکیپیڈیا کی تعریف محمد حسین آزاد، عین الحق فرید کوٹی۔ یہ پہلے کچھ جو ہے نا بیسک اس کے پوائنٹ ہیں۔ زبان اور زبان میں فرق، بولی اور زبان میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ زبان کی ابتدا اشاراتی نظام، بے معنی آواز اور بامعنی الفاظ۔ دراوڑوں کا دور کون سا تھا جی؟ 3500 سے 1500 قبل مسیح تک۔ آریاؤں کا دور کون سا تھا جی؟ 1500 سے 5000 قبل مسیح۔ آریاؤں کے کتب رگ وید اور یجر وید، اتر وید اور سام وید۔ آگے جی، مہاتما بدھ ہے جی۔ پالی زبان اور مختلف بولیاں، آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے جی۔ محمد غزنوی کا دور حکومت 1006۔ قطب الدین ایبک کا دور حکومت۔ امیر خسرو کا دور حکومت۔ اور اردو کے مختلف نام کون کون سے ہیں؟ ہندوی ہے، دہلوی ہے، ریختہ ہے، ریختی ہے، اردوی معلیٰ ہے اور اردو ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ زبان کیا ہے؟ علم زبان کا موضوع زبان ہے۔ زبان سے کئی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ بامعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کو تفہیم و ابلاغ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے زبان کہتے ہیں۔ مثلاً انسان کے لیے زبان خدا کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔ آگے جی، نثر کی زبان عربی ہے، مصر کی زبان عربی ہے۔ پہلے جملے میں زبان سے مراد بنی نوع انسان کی صلاحیت نطق ہے، اور دوسرے جملے میں زبان سے مراد صوتی علامات کا ایک مخصوص نظام ہے۔ مختلف ماہرین لسانیات کے مطابق زبان کی تعریف: زبان انسانی خیالات، احساسات کی پیدا کی ہوئی ان تمام عضوی اور جسمانی حرکتوں اور اشاروں کا نام ہے جس میں زیادہ تر قوت گویائی شامل ہے اور ان کو ایک دوسرا انسان سمجھ سکتا ہے۔ ڈاکٹر محی الدین قادری ظہور کے مطابق زبان سے مراد وہ نظام ہے جس کے ذریعے انسان ایک دوسرے سے تبادلہ معلومات و خیالات کرتے ہیں۔ ویکیپیڈیا کی کیا تعریف ہے جی؟ علم لسانیات میں زبان لینگویج بولی جانے والی آوازوں کے ذریعے کا نام کو کہا جاتا ہے جس کے استعمال سے کوئی بھی فرد دوسرے فرد تک اپنے ماضی و ضمیر کو پہچاننے کا کام کرتا ہے۔ آگے جی، ڈاکٹر ساجد جاوید کیا کہتے ہیں جی؟ زبان اظہار کا وہ وسیلہ ہے جو کہ متواتر آوازوں کے سلسلے میں ظاہر ہوتا ہے، جنہیں تقریر یا سلسلہ الفاظ، بیانات یا عبارت کہتے ہیں۔ آگے جی، مولانا محمد حسین آزاد کیا کہتے ہیں جی؟ زبان ایک ایسے صوتی سلسلے کا نام ہے جو کہ انسان کے اعضائے نطقی کے ذریعے ظہور ہوتا ہے، اعضائے سماجی کے ذریعے سماعت پذیر ہوتا ہے۔ عین الحق فرید کوٹی۔ بولی اور زبان میں کیا فرق ہے جی؟ مختلف ماہرین لسانیات کے مطابق بولی اور زبان میں فرق ہے۔ یہاں کچھ ایسے اشارات ہیں جو ایک زبان لینگویج کو ایک بولی کو ڈائلیکٹ سے ممتاز کرتے ہیں۔ زبان میں کچھ قواعد ہوتے ہیں اور ان سے مشترک نوشت بھی ہوتے ہیں، جبکہ بولی میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ زبان کثیر علاقائی آبادی اور بڑے بڑے علاقوں میں بولی جانی جاتی ہے، جبکہ بولی مقامی ہوتی ہے اور اس کا علاقہ محدود یعنی کم ہوتا ہے۔ زبان معیاری اور اعلیٰ ہوتی ہے جس میں ادب تخلیق کیا جاتا ہے، صحافت، عدلیہ، حکومتی دفاتر وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، جبکہ بولی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوتا۔ زبان کے لیے فصاحت یا درستی ضروری ہے، جبکہ بولی کو اس کی ضرورت نہیں
ہوتی۔ زبان کا باقاعدہ ادب تخلیق ہوتا ہے جبکہ بولیوں کا ادب تخلیق نہیں ہوتا۔ بولی دو آدمیوں کے درمیان سمجھوتے کا نام ہے، نہ کہ سارے ملک کے لوگوں کے درمیان۔ زبان کا علاقہ جتنا بڑا ہوگا اتنی اس کی بولیاں زیادہ ہوں گی۔ یہ علاقہ اگر دشوار گزار ہے یعنی اس کے باشندے ایک دوسرے سے کم میل جول رکھتے ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بولیوں میں فرق پیدا ہوتا جائے گا۔ مختصراً یہ کہ بولی انسان کی بنیادی ضرورتوں ہوا، پانی اور خوراک کی طرح ہے، معیاری زبان ہماری ان ضرورتوں کی طرح ہیں جو تہذیب نے پیدا کر دی ہیں۔ مثلاً ریل، بجلی اور ادبی زبان ان آسائشوں کی طرح ہیں جو خواص کے لیے ہوتی ہیں، مثلاً ٹیلی فون، کار اور ایوان وغیرہ۔ زبان کی ابتدا حضرت آدم اور ان کے بیٹوں سے ہوئی۔ وہ اشاروں اور کنایوں کی زبان تھی۔ اس وقت مختلف بے معنی آوازیں تھیں، پھر جوں آبادی بڑھتی گئی تو نئے الفاظ ایجاد ہوئے، پھر لوگ ہجرت کرتے گئے اور الفاظ بھی ان کے ساتھ، ایک جگہ سے دوسری جگہ یوں وسیع اور بامعنی الفاظ کا نظام وجود میں آتا گیا۔ زبان کی تاریخ انسانی کی طرح قدیم ہے۔ زبان کب اور کیسے وجود میں آئی اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ انسانی زندگی اور معاشرے کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ زبان وہ ذریعہ ہے جس سے نہ صرف ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے سوچتے اور غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اردو زبان کا ارتقاء، دراوڑوں کا دور۔ ہم موجودہ پاکستانی لوگ اس علاقے کے اصل باشندے نہیں بلکہ دراوڑی اس علاقے کے اصل لوگ ہوا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے باہمی اختلاطی نسل ہیں، بلکہ زیادہ تر آرین دراوڑ گہری گندلی رنگت اور درمیانے قدامت کے لوگ تھے۔ موجودہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں ان کی تہذیب کے اثرات و ثبوت ملتے ہیں، پر بہت پرامن قوم تھے اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہا کرتے تھے۔ دراوڑوں کا شمار اپنے زمانے کی مہذب ترین اقوام میں ہوتا ہے اور انہوں نے بہت سے فصلوں کو اگانے، گنے سے گڑ بنانے اور روٹی سے دھاگا تیار کر کے کپڑے بنانے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ دراوڑ کا کسی اور تانبے کے اوزار استعمال کرتے تھے۔ ہندوؤں کے سب سے قدیم مذہبی لوگ دراوڑی تھے۔ دراوڑوں کی زبان پراکرت تھی۔ پراکرت کا مطلب ہے گری پڑی بولیاں۔ آگے آریاؤں کا دور۔ سنسکرت زبان میں آریہ کے معنی ہیں بزرگ اور معزز کے ہیں۔ یہ اس قوم کا نام ہے جو چراگاہوں کی تلاش میں نکلی اور ایران کو پامال کرتی ہوئی پاکستان میں وارد ہوئی اور یہاں کے قدیم مہذب و قوموں دراوڑ کو جنوب کی طرف دھکیل کر خود ملک پر قبضہ کر لیا۔ آریاؤں کے کچھ قبیلوں نے یورپ کا رخ کیا اور وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ آریہ سفید رنگت، دراز قد اور بہادر تھے۔ کردار کی بلندی اور تنظیم کی صفات ان میں موجود تھی۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ میلوں اور تہواروں میں مرد و عورت آزادانہ شریک ہوتے تھے۔ سورج، آگ، پانی، بادل اور دیگر مظاہر قدرت کی پوجا یعنی عبادت کی جاتی تھی۔ آریاؤں کی کتب۔ آریہ برصغیر میں فوج کی صورت میں نہیں حملہ آور ہوئے بلکہ قبیلے اور خاندان ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ گویا آریہ سیلاب کی وہ لہریں تھیں جو ایک کے بعد ایک آ رہی تھیں اور ان کا ترک وطن کا سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ اور ان کی 4 کتابیں ہیں جن کے نام رگ وید، یجر وید، اتھر وید اور سام وید ہے۔ یہ زبانیں سنسکرت کی زبانیں۔ آریاؤں نے ذات پات کو متعارف کروایا۔ دراوڑوں کو مذہبی کتب اور سنسکرت بولنے کی اجازت نہ تھی اور ان کی اپنی زبان جس میں وہ بات کرتے تھے پراکرت کہلاتی تھی۔ آگے مہاتما بدھ دراصل ہندو مت کے عظیم مصلح تھے۔ ان نے ویدوں کی غیر انسانی تعلیمات سے اختلاف کیا۔ مہاتما بدھ اپنے لوگوں کو پیار اور محبت کا درس دیتے تھے۔ آپ نے پالی زبان کا آغاز کیا اور مذہبی تبلیغ شروع کی۔ پالی زبان اور مختلف بولیاں۔ مہاتما بدھ نے پالی زبان کو متعارف کروایا اور اسی زبان میں مذہبی تبلیغ کا کام کا آغاز کیا۔ پہلی پراکرت کا ادبی روپ پالی ہے۔ پالی سے بہت سی دوسری زبانیں بولیاں نکلیں جن میں ایک بولی پھر آپ نہیں ہیں۔ پراکرتوں کے ادبی شکل اختیار کر لینے اور قواعد و ضوابط کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے جانے کے بعد عوام کی بول چال کی زبان اب برنش کہلائی۔ اب برنش سے بہت سی زبانیں نکلی ہیں جن میں ایک ہندی اور ایک اردو کہلائی۔ آگے محمود غزنوی کا دور۔ غزنویہ سلطنت کا سب سے مشہور حکمران محمود غزنوی تھا جس نے ہندوستان پر 17 حملہ کیے اور سومنات پر حملہ کر کے بت شکن خود کو تاریخ میں امر کر دیا۔ غزنوی حکمرانوں کا دور پاکستان کی تاریخ میں خاص طور پر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان تقریباً 200 سال
سال تک غزنوی کی سلطنت کا حصہ رہا اور اس زمانے میں اسلامی تہذیب کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ غزنوی حکومت علم و ادب کے بڑے مربی اور سرپرست تھے۔ غزنوی عہد میں مسلمان کثیر تعداد میں پنجاب میں آباد ہوئے۔ علماء اور صوفیاء نے یہاں آ کر رشد و ہدایت کے مراکز قائم کیا اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں مقامی باشندے گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے لگے اور اسی سماجی انقلاب کا اثر یہاں کی زبان پر پڑا۔ عربی، فارسی اور ترکی کے ساتھ ایک ہندوی زبان کے خد و خال نمایاں ہوئے۔ قطب الدین ایبک کا دور: مسلمان تقریباً 250 سال تک پنجاب، جس میں موجودہ سرحدی صوبہ اور سندھ شامل تھے، حکمران رہے۔ 1193 میں قطب الدین ایبک کے لشکروں کے ساتھ مسلمان دلی کی طرف آئے۔ چند سالوں کے بعد ہی سارے شمالی ہندوستان پر مسلمان قابض ہو گئے۔ اب لاہور کے بجائے دلی کو دارالخلافہ کی حیثیت حاصل ہو گئی تو لازماً مسلمانوں کے ساتھ یہ زبانیں جو اس وقت بول چال کی زبان کا درجہ کر چکی تھیں، ان کے ساتھ ہی دلی کی طرف سفر کر گئیں۔ امیر خسرو فارسی اور اردو کے صوفی شاعر ہیں۔ حضرت امیر خسرو دہلوی شاعر ہیں، جن کی شہرت بحیثیت اس کے کہ وہ فارسی شاعر ہیں کسی تعریف و توصیف کی محتاج نہیں۔ ان کا لقب اسی نسبت سے طوطِ ہند ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اردو الفاظ ادبی اعراض سے استعمال کیے اور سب سے پہلے اردو میں شعر کہا۔ سب سے پہلے غزل اردو میں امیر خسرو ہی کی طرف سے منسوب ہوئی ہے، مگر اس کی ترکیب اس طرح ہے کہ اس کا ایک مصرع فارسی اور ایک اردو ہے اور میں فارسی ہے۔ وہ مشہور صوفی حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید اور محبوب تھے، جن سے ان کو اتنی عقیدت تھی کہ جس کا پیر کا انتقال کی خبر سنی تو ہم نے چند روز کے بعد سفر آخرت اختیار کر لیا۔ تو یہ تھا جی آج کی میری ویڈیو جی، تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی۔ پلیز جو ہے نا چینل کو لائک سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ۔